امام نے چراغ گول کر دیا تھا، ان کے لیے نہیں کیا تھا، ہمارے لیے بھی کیا تھا. ہمارے لیے کیسے کیا تھا؟ امام نے وہی حجت تمام کر لی تھی. چراغ گول کرتا ہوں، جو جانا چاہے چلے جائے. چراغ روشن کیے تو دیکھا سب بیٹھے ہوئے، کوئی کھڑے ہو کے کہہ رہے مولا یہ زنگن کے گر کھا جائے ہمیں اگر ہم آپ کو چھوڑ کے. آپ پتہ ہے آپ وہی ہیں جو شبیاشو حسینی کہیں میں سے نہیں بھاگی تھے. مولا میں 70 مرتبہ شہید کر دیے جائے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائے، پھر ہمیں زندہ کیا جائے، ہم بھاگنے والے نہیں. کہ تو مولا اگر ہم چلے تھے تو حاضر جنمیں کو کیا منہ دکھائیں؟ آج ہم امام زمانہ سے یہی کہہ رہے ہیں، مولا کوئی کہنے والوں کی اولادوں میں سے ہے کہ اگر ہم آج میدان چھوڑ کے چلے جائیں، آج ڈر کے چلے جائیں، آج ہم پہلے یہ تو جانے والی تھی، جب ممی جانی چلی گئی ورلڈ وار میں، پتہ نہیں کتنے لاکھوں ہزاروں کروڑوں لوگ ماں کی جان تو جانی ہے، خوش نصیب ہے وہ کہ جو اہل بیت کی محبت پر جائے. میں پیغام دے رہا ہوں کسی کو، مجھے نہیں معلوم وہ کسی کون ہے، کہ تم اس قوم سے نمبر آزما ہو جس نے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو شہید ہوتے دیکھا لیکن ایک قدم پیچھے نہیں ہٹے ہیں. ہم کربلا والے ہیں، ہم کربلا والوں کے وارثین ہیں، ہم وہ ہیں کہ جو شاید کبھی پریشان ضرور ہو جائیں لیکن راستہ چھوڑنے والے نہیں ہیں. میں شکلیں دیکھ رہا ہوں کہ جن کے گھر میں شہداء ہیں، میں ان لوگوں کو دیکھ رہا ہوں کہ جنہوں نے شہادت کے راستے میں پیر ڈالے اور اللہ نے ان کو زندگی دے دی. اور یہ تو یہاں پر ہیں، ہمارے پاس لاکھوں ہیں، ہمارے پاس کروڑوں ہیں، یہ وہ ہیں. اور آج جب مطلب کو اللہ تعالیٰ عزت دے رہا ہے، آج جب دنیا والے کہہ رہے ہیں یہ علی والے ہوتے کون ہیں، یہ کہاں سے آ گئے ہیں، کہیں سے نہیں آئے ہیں، یہ جناب زہرا کی دعائیں ہیں. تم نے ہمیں کم سمجھا ہے. آتا ہوں دوسرے خطبے میں آتا. اللہ مجھے ہمت ہے. تم نے سمجھا کہ عاشورہ کا دھماکہ، جلوس بند، عالم بند، تعزیے بند، سکاؤٹس غائب، خان برسیہ خان سبیل والے غائب. تو بھی دیکھا شہلوم میں چلنے کی جگہ نہیں تھی. نہ ایک سبیل والا پیچھے ہٹا، نہ ایک سکاؤٹ پیچھے ہٹا، نہ علماء پیچھے ہٹے، نہ ماتمی پیچھے ہٹے، نہ نوحدان پیچھے ہٹے. میرا جملہ تلخ ہے. بنی امیہ کے ظالم بادشاہ اور بنی عباس کے ظالم کچھ نہیں کر سکے. تم کس کی اولاد ہو؟ یہ پاکستان میرا ہے. میں آتا ہوں دوسرے خطبے میں آتا. عزیزوں، یہ شہادتیں ہمارا راستہ نہیں روک سکتی ہیں. یہ شہادتیں ہمیں نہیں ڈرا. کیا پتا آج ہی کسی مسجد میں اللہ نہ کرے. یہ شہادت افتخار کا راستہ ہے. مسجد حضری بھول جاؤں، مسجد علی رضا بھول جاؤں میں، ہمارے پاس 28,000 نشان حیدر ہیں. 28,000 شہداء ہیں، ہر شہید نشان حیدر ہے. ہماری ماں نے پاک پاکیزہ دودھ پلایا ہے، ہمارے والد نے حلال کی روزی کھلائی ہے. انشاءاللہ ہم میں سے ایک شخص بھی امتحان میں پیچھے نہیں ہٹے گا اور یہ دنیا دیکھے گی کہ شیعیان حیدر کرار ہر منزل پہ کامیاب ہوئے. پالنے والے گناہوں کو معاف، انشاءاللہ کے درجات کو بلند سر، زخمیوں کے علاج کا انتظام سر، مظلومین فلسطین کی مدد فرما، کشمیریوں کے مسائل حل فرما. اے رب العزت تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں. ہماری موت کو اہل بیت کی محبت تر کرا، ہماری نسلوں کی موت کو اہل بیت کی محبت تر. زمانے کے امام کو ہم سے راضی فرما دے. میرے پیارے ملک پاکستان کو ہم کا گہوارہ بنا دی. زمانے کے امام کو راضی فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. مومنین تک تیار کیجئے کہ یہی کامیابی کا راستہ ہے. کہاں سے شروع کروں، کہاں ختم کروں، ٹائم بھی اتنا کم ہے. مسئلہ ابھی کا نہیں، مسئلہ پرانا ہے. 2007 میں بھی اس کو حل کرنے کی کوشش کی گئی، بعد میں بھی حل کرنے کی کوشش کی گئی. پھر افغانستان کی جنگ میں صورتحال بدل گئی اور چیزیں آنے لگی. ظاہر ہے کہ یہاں سے سب چیزیں بیان کرنا مناسب بھی نہیں ہے. لیکن میرا ایک سوال ہے، میں کوشش تو کرتا ہوں اخبار کا نام نہ آئے. یہ اخبار کیا مجھ سے کم انفارمیشن حاصل کر سکتا ہے؟ دیکھیے اخبار کے نام کی طرف مت جائیں. میں ایگزامپل، کیونکہ میں یہ پڑھتا ہوں، اسے ایگزامپل کی طرف لے کے آتا ہوں. 39 killed in Kuram Enoy blood bath. رات 8 بجے 60 سے زیادہ کنفرم ہوئے تھے اور رات 3 بجے جب آخری خبر لی تو 102 سے اوپر نکل گئے تھے. ایک بڑی تعداد کو کھیتوں میں جا کے جان بچانی پڑی. کچھ اہل سنت حضرات نے اپنے گھروں میں بچایا. نمبر 1، جو بھی اس مسئلے کو شیعہ سنی مسئلہ کہتا ہے وہ غلط کرتا ہے. قطعاً مسالک کا مسئلہ نہیں ہے، بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کا انکار نہیں کرو. پہلے بہت بڑی جرگہ بیٹھی، مسائل کو حل کیا گیا، مسائل کے حل کو اپلائی نہیں کیا گیا. پھر جرگہ بیٹھی، چند لوگوں کی جان جاتی ہے، پھر چند لوگوں کی جان جاتی ہے، پھر بیٹھتا. وہ تو بیٹھنے کے لیے تیار ہیں، وہ تو حل دیتے ہیں. ہر جگہ کی الگ جیو پولیٹکس ہوتی ہے،
جو پولیٹیکل سچویشن ہوتی ہے خرم ایجنسی کی سچویشن بالکل الگ ہے. بارڈرز رکھتے ہیں, مسائل رہے ہیں وہاں پر. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے حکومت کا, اور بات کروں اس حکومت کو حکومت کرنے کا حق ہی نہیں ہے کہ جو عوام کی جان مال آبرو کی حفاظت نہ کر سکے. میں تعجب کرتا ہوں صوبائی حکومت کوئی قدم اٹھانے کی ضرورت نہیں. ان کے تو اپنے حلیف کر کہہ رہے تھے, ہم تو 1 سال سے کہہ رہے ہیں اس کو حل کرو, انہوں نے ایک قدم بھی نہیں اٹھایا. سر اگر انہوں نے ایک قدم نہیں اٹھایا, آپ ایک قدم اٹھا لیں, پیچھے آ جائے, نکل آئے نا. ظالم کی ایک لمحے کے ساتھ دینے والا بھی تو ظالم ہے. لوگ مجھے کہتے ہیں آپ بیان دے کے ختم کر لیتے. نہیں, کیا میں ساری جو کوشش ہے اس کو یہاں بیان کروں؟ I'm not allowed. اور یہ کوششوں کو بیان کرنے کی جگہ نہیں ہے. ذمہ داروں کے ساتھ ہم لگے ہوئے, اور جو امکانات نے اس کے لیے ہم نے قدم اٹھائے ہیں. مرکزی حکومت کو بھی سوچنا چاہیے. یہاں پر آپ اسلحے کی نمائش کر رہے ہیں, آرمز فار پیس. آئی ریئلی اپریشیٹ کہ میں نے ملک ترقی کر رہا ہے. مجھے آسٹریلیا سے فون آ رہے ہیں کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے. واٹ شوڈ آئی ریپلائی؟ مجھے یو کے سے کینیڈا سے بلا کر آپ کا خادم سمجھا جاتا ہے, فون آ رہے, یہ کیا ہو رہا ہے؟ مجھے کون جواب دے گا؟ میں ان کو کیا جواب دوں؟ میرے پاکستان کا امیج خراب کرنے والوں کو میں اپنا دوست سمجھوں, پاکستان کا دوست سمجھوں؟ مشکل یہ کہ میں ذرا بھی ڈس بیلنس ہو کے بات کروں گا تو وہ وہاں سے اڑ جائیں گے, وہ وہاں سے اڑ جائیں گے. میرا مسئلہ پارا چنار کے پاکستانی ہے اور کچھ نہیں. اگر تم اس کو شام بنانا چاہتے ہو تو انشاءاللہ ہماری لاشوں پہ سے گزرو گے شام. یہ میرا بول کے بھائی بڑی قربانیوں کے ساتھ بنائے. اور اگر تم اس کو غزہ بنانا چاہتے ہو, عجب, ہم پاکستان کے لیے قربانی دے کے, یہ میرا ملک ہے, یہ میری سرزمین. لیکن یہ جو ہو رہا ہے, میں اپنے اس میرا ہی بچہ نہیں, چھوٹا سا بچہ, آپ کو پتہ ہے, میں یہ باتیں اجازت نہیں کرنا چاہتا, لیکن یعنی چھوٹے چھوٹے بچوں پہ جس نے گولی ماری ہے اس کو آپ کیا کہیں گے؟ ہمیں تو کربلا کی مثال دی جاتی تھی کہ محمد علیہ السلام نے جب 6 مہینے کے بچے کو دکھایا, ہرملا کتنا کلام حسین, ہم سمجھے تھے وہیں پر ہرملا ہے, یہاں پر بھی ہرملا آ گئی. مائی کلیئر میسج, جو ریسپانسبل لوگ ہیں, نمبر 1 who is going to answer, یہ جو شہداء ہیں, اور میں بتا رہا ہوں تعداد بڑی. نمبر 2, اتنے دنوں سے جو کوششیں ہو رہی ہیں کیوں ان چیزوں کو اپلائی نہیں کیا گیا. نمبر 3, پارا چنار کے علاقے میں جو غذائی قلت ہے, دوائیوں کی قلت ہے, فیول, دوسری چیزیں, سردیاں, آپ سوچ نہیں سکتے کیا یہ پاکستان کا حصہ نہیں؟ اور someone is trying کہ ان کو مجبور کیا جائے تاکہ وہ پاکستان کے خلاف اٹھے. ارے ان کے 100 جوان شہید ہوئے, انہوں نے پاکستان کے خلاف آواز نہیں اٹھائی. نمبر 1, پھر سے میں آتا ہوں, جو بھی ریسپانسبل ہے, بیکاز جو ویڈیوز میں نے دیکھی ہیں ان ویڈیو میں تو میری حیثیت کیا, لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں, دیکھیں یہ کیا کر رہے, یہ کیا کر رہے, یہ کیا کر رہے. نہ میں ان کے خلاف کوئی لفظ بولنے والا ہوں, نہ میں ان کے خلاف کوئی لفظ بولنے والا ہوں, نہ میں ان کے خلاف. میرا سوال ہے, خواتین پر گولیاں برسانے والے کون نامرد ہیں؟ بچوں پر گولیاں برسانے والے کون نامرد ہیں؟ فوٹیجز آ رہی ہیں, حوصلہ کیجیے گا, اور میں ریکویسٹ کرتا ہوں ان فوٹیجز کو دیکھیں. یہ ملک بڑی قربانیوں سے ملا ہے, اس کو ختم کرنا نا کوئی مشکل کام نہیں, اللہ مجھے معاف کرے, لیکن دشمن جو چاہے گا وہ ہم نہیں کریں گے. جیسے کہ ہمیں اہل بیت علیہ السلام نے یہی بتایا کہ صبر سے کام, حوصلے سے کام لو, اور ایسا نہ ہو دشمن جو چاہ رہا ہے. دیکھیں دشمن نے ہماری اکانومی کو کرش کیا ہے, دشمن نے ہمارے پولیٹیکل سسٹم کو کرش کیا ہے, دشمن نے ہمارے اکیڈمک سسٹم کو کرش کیا ہے. دشمن اب چاہتا ہے یہ جو پیسفل ماحول ہے, دیکھیں 100 لاشوں پر قائد ملت جعفری کھڑے ہو کے نماز پڑھا کے کہتے ہیں کہ اس میں مسلکوں کا کوئی مسئلہ نہیں ہو رہا. آج میں اس جمعے کے خطبے میں بھی پھر سے کہتا ہوں, مت ڈالیے اس کو اس ڈائریکشن میں. یہ مسئلہ پاکستان کا اور پاکستان کے دشمنوں کا ہے. ہاں, اگر ہم میں سے کوئی نادانی کر کے کوئی ایسی بات کرے, کوئی ایسا جملہ لکھے, تو اس سے مسئلہ حل نہیں ہو. انشاءاللہ ہم نے ہائر اتھارٹی سے کہا ہوا ہے کہ فوراً ملاقات کریں, اور ہم ان سے بات کرنا چاہتے ہیں کہ اس مسئلے کو کیسے حل کیا جائے, راشن ماہ کیسے پہنچایا جائے, دوائیاں کیسے پہنچائی جائیں, زخمیوں کو کیسے لایا جائے. دیکھیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, جتنی وسعت ہے اس سے زیادہ اللہ کسی پر ذمہ داری بھی نہیں ڈالتا ہے. میں سینٹ میں ہوں گا تو میرے پر ذمہ داری الگ ہوگی, میں اسلامی نگرانی کونسل میں ہوں گا میری ذمہ داری الگ ہوگی, میں پارلیمنٹ میں ہوں گا میری ذمہ داری الگ ہوگی. اور جو یہ نیگیٹو وائبز دے رہے ہیں, میں اس جملے کو ذرا سنبھل کے بولوں
کہ بھئی آپس میں ایک دوسرے کے لڑانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ بھی صحیح نہیں. یہ وقت ہے اتحاد کا، یہ وقت ہے محبت کا، یہ وقت ہے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے آگے بڑھنے کا، تاکہ دشمن اسلام اور دشمن پاکستان اس صورتحال سے فائدہ نہ اٹھائے. آج انشاءاللہ بعد نواز وغیرہ کیتھولک گراؤنڈ سلیح بازار میں ہم نے احتجاجی پروگرام رکھا ہے. وہاں سے انشاءاللہ احتجاجی ریلی لے کے ہم گھمائی جائیں گے، اور کم از کم ہم مظلومین کے لیے آواز اٹھائیں گے، تاکہ کل کو پوچھا جائے کہ تم نے کیا کیا تھا، تو ہم کہیں گے ہم نے اپنا حصہ ڈالا ہے، البتہ آپ کی دعاؤں سے. کل بھی میں اسلام آباد میں تھا، ہائر اتھارٹیز کے پاس تھا، رات 3 بجے آیا، اور انشاءاللہ پروگرام کے بعد پھر میں نکل جاؤں گا. آپ کی نیابت میں کوشش ہی کر رہا ہوں. آپ سے ایک درخواست ہے، آپ ہمارے اس دعا کی ہے کہ اللہ ہمیں ہمت دے کہ ہم اس مسئلے کو پوزیٹیولی حل کریں. میرا پاکستان نیگیٹیوٹی کو افورڈ ہی نہیں کر سکتا ہے، اور جو نیگیٹیوٹی کی طرف جاتا ہے اس کو روک لیجئے، اس کو کہیے دیکھو تم کوئی نتیجہ نہیں لے سکتے. میں پھر بتا رہا ہوں، پاکستان میں اتحاد بین المسلمین کی فضا بہت زبردست ہے. کل اسی واقعے کے دوران ہم اہل سنت، دیوبندی، بریلوی، جماعت اسلامی علماء ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. ہم نے اس پہ سوچا ہے، لائن آف ایکشن طے کی ہے. کوئی چیز بھی کن فیکن سے حل نہیں ہوتی ہے، لیکن جب آپ کی دعائیں ساتھ رہیں گی اللہ ہمیں ہمت دے گا. ہم قیادت کے ساتھ جلتے ہوئے پارا چنار کے پاکستانیوں کی مشکل کو حل کرنے کی کوشش کریں گے. 2 جملے اور ایک جملہ. دیکھیے دنیا کا ٹرینڈ یہ ہے کہ ایک واقعہ ہوتا ہے، then it trickles down slow. آج آپ کو پتہ ہے کل لبنان میں اور غزہ میں کتنے لوگ شہید ہوئے. اخبار والوں کو بھی ابھی بہت چھوٹی سی خبر لگا دیتے. وہ چیز پرانی ہو جائے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب اس کی اہمیت نہیں ہے. غزہ اور لبنان پہ اس وقت جو ہو رہا ہے، میں نہیں سمجھتا کہ کوئی کم ہو رہا ہے. پارا چنار اپنی جگہ پر، کشمیر اپنی جگہ پر، غزہ اور لبنان اپنی جگہ. آپ نے کیا کرنا ہے، وغیرہ ہم کیا کر سکتے ہیں. ہمیشہ کہتا ہوں دعا سلاح المومن، دعا مومن کا اسلحہ ہے. ہم دعا کریں دنیا کو اللہ تعالیٰ امن میں تبدیل کر دے. میں ٹرمپ سے کوئی امیدوار نہیں ہوں، میں دوسروں سے کوئی امیدوار نہیں ہوں، لیکن دنیا یہی ہے. ترکی کے صدر کی طرح ہر چیز کرتے جاؤ اور پھر اپنے آپ کو مسلمان کرو. یہ میرے کہ آپ دعا کیجئے دن بھر. دو آپ کے اطراف میں اگر کوئی مومن مشکل میں ہے، ہم اس کی مشکل کو حل کیجئے. بڑے مسائل آپ نہیں حل کر سکتے ہیں، چھوٹا مسئلہ حل کر دیجئے. وہ بھی نہیں کر سکتے، راستے میں پتھر پڑا ہے وہ اٹھا کے سائڈ پہ کر دی، وہ بھی آپ کے لیے ثواب ہے. دیکھیے چیزیں چھوٹی اور بڑی نہیں ہوتی ہے، چیزیں انما الاعمال بالنیات. تو کسی نے چھٹے امام سے پوچھا کہ عمل کا دار و مدار صرف نیت پر کہاں ہو؟ نیت المومن پہلو میں عمل مومن کی نیت اس کے عمل سے. آپ کی نیت ہے پوری دنیا میں پیس قائم کروں، آپ کو اس کا ثواب مل جائے گا. لیکن عمل اس وقت ہے جب آپ دیکھیں کہ کسی کی کوئی چیز چوری ہو رہی، آپ اس کو کہیں بیٹا یہ چوری مت کرو، تمہیں کمی کی جا رہی. دیکھیے ایک ساتھ بڑی اصلاح کی فکر نہ کریں. امر معروف نہی منکر، بڑے کام بڑے لوگ انجام دیں. میں چھوٹے کام تو نہیں کہوں گا، لیکن آپ اپنی ڈیوٹی انجام دیں. نماز جمعہ کا فائدہ یہی ہے کہ ہم ایک دوسرے کو بتواصو بالحق بتواصو بالصبر کریں. آپ پارا چنار کے لیے ہیلپ کر سکتے ہیں. آئیے ہم آپ کو راستہ بتائیں گے. آپ زخمیوں کے لیے کچھ کر سکتے ہیں، کچھ میڈیسنز کا ہے، ہم آپ کو گائیڈ کر دیں گے. ہم بھی انشاءاللہ کوششیں کر رہے ہیں. لیکن پھر کون اپنے درمیان میں اتحاد کو قائم رکھیے، اور ایسا نہ ہو کہ اس مسئلے کو سیکٹرین بنا کر ہوائیں چل رہی ہیں. اس لیے کہ کوشش یہی ہے کہ اس حساس وقت میں جب فلسطینی مظلوم، لبنانی مظلوم، دوسرے پریشان، کشمیر مظلوم، پاکستانیوں کو ایسا کیپچر کر کے رکھا جائے کہ یہ سوچ نہ سکے. میں پتا نہیں ہے پاکستانی حسینی ہے اور حسینی کبھی سوتا نہیں ہے. عزیزوں سردیاں آ رہی ہیں، خیال کیجئے، اس لیے کہ اگر ایک آدمی بیمار ہوتا ہے تو پوری فیملی ڈسٹرب ہو جاتی ہے. ابھی چکن گونیا سے ہم نکلے نہیں ہیں، ایک نئی مشکل آ رہی ہے. ایسا بس آپ کس طرح احتیاط کریں. مولا کائنات سے فرمایا ہے نا کہ آتی سردی میں احتیاط کرو، جاتی سردی میں کوئی مشکل نہیں ہے. اس لیے کہ ٹھنڈ انسانی بدن پہ وہی اثر کرتی ہے جو درختوں پر اور انوائرمنٹ پہ کرتی ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مدد کرے گا. اور اپنی ڈیوٹی کو پورا کیجئے، اور اتحاد، فائنلی کہہ رہا ہوں، اتحاد بین المسلمین کی فضا قائم کیجئے. اگر ممکن ہو تو رات کو انشاءاللہ تشریف لائیے، سب مل کر اتحاد و وحدت کا پرچم بلند کریں گے. پالنے والے گناہوں کو معاف فرما، پریشانیوں کو دور فرما. اے رب العزت ہمارے مظلومین کی مشکلات کا آسان فرما. فلسطینی مظلوم، کشمیری مظلوم، لبنانی مظلوم، ان کی مدد فرما. ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری عاقبت بخیر فرما، ہماری نسلوں کی اصلاح فرما، ہمارے مرحومی شہداء کے درجات کو بلند فرما. جہاں جہاں مومنین ان کی جان مال آبرو کی حفاظت فرما. قائد موسم، رہبر موسم، مراج اعظام، علماء کرام سب کے توفیقات میں اضافہ فرما. تیری بارگاہ میں اٹھے ہوئے حاضروں کو کسی کو بھی نا امید مت لوٹا. زمانے کے امام کو راضی فرما، ان کے ظہور میں تاجیل فرما.